الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. اس سے پہلے کی آیتوں میں فرشتوں سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ کفار و مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے بتوں کا نام عورتوں کے نام پہ رکھا کرتے تھے. ان میں سے بعض کا یہ خیال تھا یہ فرشتوں کے اوتار ہیں یا فرشتوں کی ایک ہم نے شکل تیار کر لی ہے اور انہیں کی عبادت و بندگی بجا لاتے ہیں. چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، اس مناسبت سے اپنے بتوں کا نام عورتوں جیسا نام رکھتے تھے. پھر یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی، ان لوگوں نے فرشتوں کو دیوی اور دیوتا اس لیے بنایا تھا کہ فرشتے اللہ کے مقربین بارگاہ ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں. ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے اور یہ ہماری شفاعت و سفارش کر کے اللہ سے ہمیں بخشوا دیں گے. تو قرآن مقدس نے اس کی وضاحت کی تھی کہ آسمانوں میں بے شمار مخلوقات ہیں. بطور خاص آسمان خود مخلوق ہے اور اس میں ایک ذمہ دار مخلوق فرشتے کی شکل میں، جن فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا کام کراتا ہے. کسی کو روزی روٹی اور بارش کے برسانے پر مامور کر دیا ہے، کسی کو جاندار کی روح قبضے کرنے پر متعین کر دیا ہے، کسی کو قیامت کا سور دے کر لٹکا دیا اور اسے معلق چھوڑ دیا کہ تم اپنے منہ میں سور لٹکائے لگائے قیامت کا انتظار کرو، جو ہی قیامت کی گھڑی آئے گی تمہیں پھونک دینا ہوگا. اور سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کو یہ کام دیا کہ جو اللہ کے انبیاء و مرسلین ہیں ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا کرے اور پھر حسب ضرورت اللہ کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے آسمان سے سطح زمین پر آ کر اللہ کے فرمان کی وضاحت کرے اور لوگوں تک پہنچا دے. ساتویں بات بیان کی گئی تھی کہ کتنے فرشتے ایسے ہیں جن کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا کیونکہ انہیں سفارش کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا. کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کا اختیار دے گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معدود چند فرشتے ہوں گے، اور جن جن کے بارے میں سفارش کرنا اللہ پسند کرے گا ان کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا. تو اللہ جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا اس کی شفاعت قبول بھی کر لے گا. اس قسم کی باتوں کے بیان کرنے کے بعد
کفار و مشرکین کے اس نظریے کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں سے متعلق گمان کر لیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. کہا یہ سب ان کی ذاتی وہم و گمان ہے، کسی علم کی بنیاد پر یہ ان کا عقیدہ و نظریہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ وہم و گمان سے حقیقی چیزیں بدلہ نہیں کرتی ہیں. جو فرشتہ ہے اللہ کی مخلوق ہے، اس کی جو نوعیت و کیفیت ہے جو اللہ نے متعین و مقرر کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. اللہ نے بیٹی سے اور بچے سے اور بیوی سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا ہے. کسی کو اللہ کے لیے بیوی بچہ ماننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیوی بچہ بن نہیں جاتے لوگ. اس لیے ان کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ زیادہ حق سے ہٹا ہوا اور بھٹکا ہوا عقیدہ ہے. اب یہ لوگ اس قسم کی باتوں پہ تلے ہوئے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کے نبی سے کہا گیا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، ان لوگوں سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور جن کی پوری چاہت دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی ایسے لوگوں کے پاس اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں نے ٹھان لیا ہے کہ آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں. جب نہیں مانیں گے تو آپ کو من مانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کسی انسان کو تبلیغ کی جائے، نصیحت کی جائے، وہ انسان اثر قبول نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا من کی بات ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قساوت قلبی سے، دل کو سخت بنانے کی صورت کے نتیجے میں اسے محروم ہدایت کر دیا. واللہ اس کے رسول کی بات کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا بھی نہیں چاہتے. یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے اس پر عذاب ہے کہ دلوں کی دنیا کو صاف ستھرا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا، ہر قسم کی آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا، عقیدے کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے قرآن دیا تھا، اور مسائل و معاملات کی وضاحت کے لیے اللہ نے قرآن دیا تھا. اب اگر کسی انسان کو قرآن سے صحیح رہنمائی نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ انسان محروم ہدایت ہے. وہ بدبخت انسان ہے کہ جسے قرآنی تعلیمات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. کیا فرمایا؟ ایسے لوگ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، چھوڑ دیے اسے، اب اس کی طرف توجہ ہی مت دیجیے، نسیم منسیہ کر دیجیے، یعنی اس کی طرف سے اپنی توجہ گھٹا لیجیے. بطور خاص جو لوگ دنیاوی زندگی میں فریفتہ ہو کر اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو خواہ اس کے پیچھے اپنی انرجی لاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دیجیے. کیا فرمایا؟ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں آپ ان سے اپنا رخ پھیر لیجیے. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد کتاب و سنت کے احکامات بھی ہے، اور ذکر سے مراد نصیحت پر مشتمل ساری باتیں بھی ہیں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کی زندگی کا خاص مقصد دنیاوی زندگی ہے. لم یرید، نہیں چاہتے ہیں، الا الحیات الدنیا، مگر دنیاوی زندگی. ایسا لگتا ہے کہ ان کی نگاہ میں مرنے کے بعد تو کچھ ہے نہیں، آخرت تو کچھ نہیں ہے، جنت و جہنم میں کچھ معاملہ ہی نہیں ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور موت آئے تو مر جاؤ، بس یہی معاملہ ان کا ہے. کہ ایسی زندگی چاہنے والے کی کہ پیچھے اپنے آپ کو لگا کر اپنا وقت ضائع مت کیجیے. بتائیے، جس نبی کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، اس نبی سے اگر یہ کہا جائے یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، اسے چھوڑ دیجئے، اس کی بڑی بدبختی کی بات ہے. ورنہ اللہ تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء مرسلین کو بھیجتا ہے. اب اگر کوئی انسان اس حد تک اپنے آپ کو گرا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوا اور نبی سے کہتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دیجئے، اس کی سخاوت قلبی ہے اور اس کی زبردست بدبختی ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہی ان کا مبلغ علم ہے، اس کے علم کی انتہا اور اس کے علم کی رسائی یہی تک ہے. وہ اسی کھول میں رہتے ہیں اور اسی کو پوری دنیا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نا میڈک کا کنواں، کنواں کا میڈک، کنواں
میڈک کے لیے کنواں ہی سب کچھ ہے، اگر کنواں سے نکال کے اسے ندی نالے میں ڈال دیا جائے کتنی بڑی جگہ ہے، اور دریا اور سمندر میں ڈالا ہے تو کتنی بڑی جگہ ہے۔ تو جو انسان محدود سوچ کا ہوتا ہے وہ محدود ہی سوچتا ہے، جبکہ اسلام آدمی کو محدود سوچ کا حامل نہیں بناتا بلکہ اسے وسیع نظر اور وسیع ذہن بناتا ہے، کشادہ ذہنیت کے ساتھ کسی بات کو سمجھیے۔ جو انسان تنگ نظر ہوتا ہے اس تنگ نظر انسان کی ساری چیزیں تنگ نظری کے پیچھے گھومتی ہے، وہ دنیا گول سوچتے اتنا ہی ہماری دنیا ہے اور اتنا ہی سب کچھ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اگر یہ کفار و مشرکین فرشتوں کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اس کے علم کی رسائی اتنی ہی ہے کہ مخلوق کو اللہ کی بیٹی تصور لوگ کرتے ہیں، جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کے پابند ہیں، منمانی جو خود نہیں کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتی پاورفل ہے۔ ادھر حقیقت یہ اس کے علم کا دیوالیہ پن ہے یا اس کے علم کی رسائی اتنی ہی ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ اعلم بمن اہتدی، اور وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ گمراہ کون ہے اور ہدایت کے راستے پر کون ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ آج ہر دور ہر انسان اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے اور اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھتا ہے۔ تو ہدایت پر کون ہے، گمراہ کون ہے؟ کسی کے بولنے سے اور کسی کے بگھاڑنے سے وہ ہدایت پہ نہیں ہوتا ہے، اور کسی کے خاموش رہنے سے وہ گمراہ نہیں ہو جاتا ہے۔ کتاب و سنت کے احکام اور اس کے دلائل کی بنیاد پر کوئی انسان ہدایت پر ہے اور کوئی انسان گمراہی پر ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کا راستہ کون سا ہے، جو راستہ ہے اس راستے پہ چلیے، ہدایت پر رہیے، چاہے لوگ آپ کو گمراہ کہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان گمراہی کے راستے پر ہے، گمراہی کے دلدل پھنسا ہوا ہے، لیکن چاپلوسے کی دنیا میں رہنے کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ تو مخلوق کی بڑی خدمت کرتے ہیں، رفاع عامہ کے ادارے چلاتے ہیں، اور اس طریقے سے خدمت خلق کے بے شمار جذبے آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، بہت بہترین انسان ہے۔ تو کسی کے بولنے سے وہ انسان بہتر نہیں ہو جاتا، بہتر وہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور کہتر و کمتر وہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سنو، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ اکیلا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وہ آسمان کے اوپر کی چیز ہو، نیچے کی چیز ہو، زمین کے اوپر کی چیز ہو یا سطح زمین کے اندر کی چیز ہو، ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں، سب کا مالک اللہ ہے۔ جب چاہے جس طرح چاہے اپنے اختیار و اقتدار کا اللہ استعمال کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ تو آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے سامنے منہ اٹھا کے بول نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجازت نہ ملے۔ وہ انبیاء و مرسلین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے، نبوت کے لیے انتخاب کرتا ہے، وہ تو اللہ کے سامنے بول نہیں سکتے، دنیا میں نہیں بول سکتے، آخرت میں کیا بولیں گے؟ اس لحاظ سے یاد رکھنا کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، یعنی سب ہم اللہ کے ملکیت میں ہیں۔ اللہ جس طرح چاہے گا ہمارا استعمال کرے گا، نماز پڑھنے کا حکم دے گا تو وہ دے سکتا ہے، دیگر عبادات کے بجا لانے کا حکم دے گا تو وہ دے سکتا ہے، محروم ہدایت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے وہاں کا انسان محروم ہو جاتا، اور جہاں ہدایت نہیں پہنچا پاتے لوگ وہاں کے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ اس کی بہترین مثال دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے کہ جس انسان نے 42 سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور خدمت کی، وہ انسان ہدایت سے محروم رہ گیا، اور روم سے آنے والا صہیب، قبیلہ غفار سے آنے والا ابو ذر غفاری، حبشہ سے آنے والا کالا کلوٹا غلام حضرت بلال وغیرہ ذالک، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، تو کہاں کتنی دور کے ممالک سے انہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ بھیج دیا، اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اور جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہا ہے وہ آپ کا حقیقی چچا بھی ہے، آپ کی نگرانی بھی کر رہا ہے، آپ کی ولادت پہ خوشی بھی منا رہا ہے، آپ کے خاندان کا فرد بھی ہے، لیکن وہ انسان محروم ہدایت رہ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگر کسی کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، وہ نہ سوچے ہم بہت بڑا، جب چاہیں گے تو مانیں گے، جب چاہیں نہیں مانیں گے،
یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، ہم چاہنے کے باوجود بھی ہدایت نہیں لے سکتے۔ کیا فرمایا؟ اللہ ہی کے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری چیزیں زمین میں ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے برا عمل کیا اس کا بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے جنہوں نے اچھا عمل کیا۔ دنیا میں انسان کو بھیجا دو قسم کے اعمال بدلاتی، اچھے ہیں اور برے ہیں۔ اچھے عمل کا اچھا بدلہ ہے، برے عمل کا برا بدلہ ہے۔ کہا آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے۔ کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جنات، کوئی مخلوق منمانی کر کے اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ذمہ دار مخلوق ہے انسان و جنات، ان سے مطالبہ کیا گیا اللہ کی بندگی کا، اگر بندگی کرتے ہوئے اچھے اعمال بجا لاتے ہیں تو اچھائی کی بنیاد پر بہتر سے بہتر بدلہ انہیں عطا کیا جائے گا، اور اگر یہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کام کرتے ہیں، برے اعمال بجا لاتے ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ برے اعمال کی سزا دینا چاہے کوئی اسے بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وعالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وعالم بمن اتقى۔ وہ اچھے انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا، اس کی صفتوں کا تذکرہ۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو لوگ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہوں سے بطور خاص بچتے ہیں، والفواحش، اور فحش کھاری، کھلم کھلا گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ایک انسان گناہ سے دور رہ کے بھی اچھا بنتا ہے، اور ایک انسان اچھا عمل کر کے بھی اچھا بنتا ہے۔ کسی انسان سے کہا کہ یہ غلط کام میں رک جاؤ، تو اس انسان نے جان بوجھ کر غلط کام سے اپنے آپ کو روکا ہے، وہ اللہ کے فرمان کو مان کر غلطی سے اجتناب کرتا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اور اگر کسی انسان کو اچھا عمل کرنے کی تاکید کیا اور وہ اچھا عمل کرتا ہے، وہ بھی اچھا عمل ہے۔ تو جو انسان بھی اچھا عمل کرتا ہے یہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر بدلہ دے گا۔ بطور خاص جو انسان کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہ عام طور سے بیان کیا ہے تھا، ہر وہ گناہ جس پر قرآن و حدیث میں دنیا اور آخرت میں عذاب کا تذکرہ ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اور ہر وہ گناہ جو بے حیائی کو فروغ دیتا ہے اسے قرآن مقدس نے فواحش اور فاحشہ سے بیان کیا ہے، کھلم کھلا گناہ۔ شیطان کے بارے میں کہا گیا، شیطان چاہتا ہے کہ یہ شیطان انسان کے اندر فحشکاری کو، کھلم کھلا گناہوں کو فروغ دے دے۔ اب انسان گناہوں کو کرتا ہے، اور گناہ کرتے 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 اس طرح اس کے اندر محو ہو جاتا، مشغول ہو جاتا کہ اسے گناہ کرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا، مزہ لیتا ہے۔ ان کبیرہ گناہوں میں غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، حسد بھی ہے، وغیرہ ذالک۔ انسان اسے بڑے موج و مستی میں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارا وقت سمیٹ کے فارغ کر کے رکھا ہے اسی کام کے لیے، اور وہ سنتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تذکرہ کریں گے تو بہتان ہے، وہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ اور اگر کسی کے اندر وہ برائی بفرض محال ہے، برائی ہے، پھر اس کا تذکرہ بڑی چاہت سے آپ کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اثرات دور دور تک مرتب ہوتے رہتے ہیں، مگر آدمی کیا ہے؟ شوق سے سنتا ہے، مزے لے کے سنتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ اس میں اس کی بڑی دلچسپی ہے اور جنت میں لے جا کے پہنچا ہی دے گا وہ۔ اللہ رحم فرمائے۔ کیا فرمایا؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، فحشکاری سے بچتے ہیں، زناکاری اور بدکاری اور اس قسم کی چیزوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، لمم کا معنی ہوتا ہے صغیرہ گناہ۔ صغیرہ، لمم کو چھوٹا
اور تھوڑا کے معنی میں استعمال کیا تھا. یا لمم کے لیے عربی میں قریب، گناہ کے قریب ہونے کو استعمال کیا گیا. یعنی جو لوگ گناہ کے قریب ہی نہیں آتے. دیکھیے گا قرآن مجید میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کرو نہیں کہا ہے، بلکہ زنا کے قریب مت جاؤ گا. وجہ کیا ہے کہ جو انسان قریب پہنچے گا غالب امکان ہے کہ وہ کر ہی لے گا. اللہ کے محارم، حرمت، منع کردہ چیز، جسے حدود شریعہ سے تذکرہ کیا گیا. حدیث رسول میں اس کی مثال بیان کی گئی کہ انسان اپنی جانور کو لیتا ہے اور دو آدمی کے کھیت کے درمیان ایک آڑی ہوتی ہے، مڈیر ہوتی ہے، تو اس پہ چلتا ہے لے کر کے جانور کو. جانور کا حال کیا ہے؟ کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے. دونوں تو آپ کی کھیتی نہیں ہے، دوسرے کی ہے. وہ ادھر منہ مارے گا تب بھی حرام کھائے گا، ادھر منہ مارے گا تب بھی حرام کھائے گا. کہا اگر اپنے جانور کو حرام خوری سے بچانا چاہتے ہو تو کسی کے زمین کے مڈیر میں مت لے جاؤ. لے جاؤ گے وہ کچھ نہ کچھ کھا ہی لے گا. اسی طریقے سے اگر اپنے آپ گناہ سے بچانا چاہتے ہو تو قریب گناہ پہنچنے سے اجتناب کرو. ایسا نہ ہو کہ گناہ کے قریب گئے اور شیطان تمہیں اس طرح پر غلایا بہکایا، اس وقت تم اندھے ہو جاؤ گے، تمہیں شعور بھی نہیں آگے لگے گا اور گناہ کر کے نکل جاؤ گے اور بعد پچھتاتے، زندگی بھر پچھتاتے رہ جاؤ گے. تو کہا گناہ کے قریب جانے کو لمم سے، الا اللمم، ہاں جس سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، گناہ کے وہ قریب چلا جائے، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے. لیکن کبیرہ صغیرہ گناہ سے متعلق یہ بات رکھیے کہ کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ بڑا گناہ یوں ہی معاف ہو جائے گا تو کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو یہی معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے معافی کے واسطے آپ کو توبہ استغفار کرنا ضروری ہے. البتہ صغیرہ گناہوں میں تو بہت سارے اعمال ہیں کہ انسان وضو کیا گناہ معاف ہو گیا، مسجد طرف قدم بڑھا گیا گناہ معاف ہو گیا، کچھ صدقہ و خیرات کیا گناہ معاف ہو گیا، طبیعت نہیں جا رہی وضو کیا تب بھی گناہ معاف ہو گیا، وغیرہ ذالک. اس طرح بہت سارے معاملات. تو صغیرہ گناہوں کی معافی تو یوں ہی ہوتی ہے، لیکن جو گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا کا تذکرہ قرآن و حدیث میں دنیاوی سزا کا ذکر ہو یا اخروی سزا کا ذکر ہو، ایسا کبیرہ گناہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تب تک آپ کے معاف ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. الا یہ کہ انسان گناہ کیا اور اسی حالت میں مر گیا. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا انسان کے لیے امید ہے کہ وہ اس سے توبہ کر لے گا، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، حلال سمجھ لینا، حدیث قرآن کی روشنی میں علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو انسان گناہ کرنے کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. چونکہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر دیا اور حرام کردہ کو اپنے حلال کر لیا، وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اسے توفیق مل سکتی ہے کہ بھائی اس کا دل ملامت کر رہا ہے کہ گناہ ہو گیا، ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے. معافی مانگے گا اور سچی توبہ کرے گا تو اس کی بخشش اور اس کی مغفرت ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب اللہ کی مشیت پر موقف، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اللہ چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی بخشے گا نہیں، اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کر، چاہنے پر ہے. کوئی زبردستی اللہ سے معاف نہیں کروا سکتا. اس کی صورت کب ہوتی ہے؟ ایک انسان گناہ کرتے کرتے مر گیا، لیکن اس کے دل میں ایمان تھا. ایمان کے نتیجے میں ایک نہ ایک دن وہ انسان جنت میں پہنچایا جائے گا اور جو گناہ کی ہے اس کی سزا کاٹے گا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے. لیکن اگر وہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں بلکہ جائز سمجھ کے کرتا ہے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا، پھر اس انسان کے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع المغفرت، بہت معاف کرنے والا ہے. لیکن واسع المغفرت کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان سوچے اللہ بڑا معاف کرنے والا، معاف کر ہی دے گا. آدمی گناہ کرتا ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے. اور شیطان پٹی کیا پڑھاتا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ چاہنے والا بندوں کو، 100 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا بندوں کو، ماں اپنے بچے کی مصیبت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، تو اب اللہ اپنے بندے کو جہنم میں جننا گوارا کیسے کرے گا؟ یہ شیطانی پٹی ہے. اللہ نے جنت و جہنم بنا کر پہلے بتا دیا ہے یہ ہماری رحمت کا تقاضا جنت ہے اور ہمارے غضب کا تقاضا جہنم ہے. ہم اصول کے پابند بھی ہیں، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے والے بھی ہیں. اگر تم گناہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اچھا کرو گے جنت میں جاؤ گے. یہ تمہارے اعمال پر ہم نے چھوڑا ہے.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، توفیق سے محروم کر دیتا ہے تو گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع المغفرت، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُمْ، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں اِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، جب اس نے تمہیں زمین سے تم کو پیدا کیا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس وقت بھی جان رہا تھا جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے کی حیثیت سے تھے۔ مطلب انسان دنیا میں کچھ بھی کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں ہوگا، جبکہ معلوم یہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ انسان سے بچتا ہے لیکن اللہ سے نہیں بچتا ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تم کو اچھی طرح جانتا، کب سے؟ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ مٹی سے کب پیدا کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کو جمع کیا پوری دنیا سے اور اسے پانی میں سڑا دیا، پھر اس کو گوندا اور اس کے بعد اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ کہا جب مٹی کی شکل میں تم تھے تبھی سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ کہتے ہیں کس کی خمیر میں کیا رکھا ہے، کہاں کی مٹی اس میں داخل ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اس وقت سے تم کو جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اس وقت بھی اللہ تم کو دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا جب تم اپنے ماں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے تھے، چھوٹے بچے کی حیثیت سے تھے۔ کون نگرانی کر رہا تھا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو مٹی سے ہو گئی، اس کے بعد جو عام انسانوں کی ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے ماں باپ کے میل ملاپ سے ہوتا ہے۔ مادہ منویہ کا خروج ہوتا ہے اور رحم مادر میں اس کا استقرار ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے۔ جس کا پانی غالب آتا ہے اس شکل کا بچہ ہوتا ہے۔ مرد کا پانی غالب آیا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے یا باپ کی شکل کا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے یا ماں کی شکل کی ہوتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ اس وقت جاننا، اس وقت تم کو جاننا ہے اس طرح سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے قطرے کو خون بناتا ہے۔ تم جان رہے تھے؟ اللہ اسے جان رہا تھا۔ خون بنانے کے بعد پھر اس کے اندر جسم بناتا ہے، ہڈی ڈالتا ہے، جس میں ہڈی پہ گوشت چڑھاتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ جب 4 مہینہ ہوتا ہے، 3 چلہ پورا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح ڈلواتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا تھا یہ بچہ ساقط ہوگا، گر جائے گا، یہ بچہ پورا مکمل پیدا ہوگا، یہ بچہ ایب نارمل پیدا ہوگا، اس بچے کے جسم کے اندر کوئی خامی خرابی ہوگی، کیا ہوگا؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، یہ اللہ اس وقت بھی تم کو، اس وقت سے تم کو جان رہا ہے جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں بچہ کی شکل میں تھے۔ کوئی تم کو جاننے والا نہیں تھا، وہ جان رہا تھا۔ تم کو روزی وہیں پہنچا رہا تھا۔ ماں کھاتی ہے، بچے کا جسم پلتا ہے، بڑھتا ہے۔ باپ کے کھانے کا حساب نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں 7 مہینہ 9 مہینہ ماں کے پاس رہتا ہے بچہ۔ ماں کچھ کھاتی ہے، اس کھانے کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ جو نابی جڑا رہتا ہے، دیکھتے ہیں بچے کی ولادت میں نابی کاٹی جاتی ہے، اس نابی کے ذریعے سے بچے کے جسم میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، نشو و نما کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے خوراک پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق رمضان میں پانی کم پیو گے بچہ کمزور پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں اگر کمزور ہو رہا تھے تو پانی پیو، روزہ مت رکھو تو روزہ۔ یہ حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ ماں کے کھانے پینے کے اثرات جسم کے اندر رہنے والے بچے پہ پڑتا ہے۔ تو کہا وہ اللہ ہی تم کو جانتا ہے، تمہاری خبرگیری کرتا ہے، تمہاری کیفیات کو جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، تیار بھی کرتا ہے۔ ایک وقت متعینہ پر ایک رحم مادر سے درد ذہن کے ذریعے سے ایک کیفیت پیدا کرتا ہے کہ بچے کی ولادت کا ٹائم ہو گیا، ماں کو درد اٹھتا ہے، جان کو جوخم میں ڈال کر وہ ماں تمہیں پیدا کر دیتی ہے۔ ادھر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمہ ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اس وقت بھی تم کو جان رہا تھا یا جانتا ہے جب تم اپنے ماں کے پیٹوں میں جنین کی کیفیت میں تھے اور چھوٹے بچے کی شکل میں تھے۔ اس کی بات قرآن کیا کہتا ہے، اس کو سنیے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تقوی مت بگاڑو۔ کتنے مراحل سے گزر کر تم بچہ بنے،
تمہارے باپ اور تمہارے ماں نے کہاں کہاں کی خوراک کھا کر تمہیں جنم دیا. باپ نے حرام خوری کی ہے اور ماں نے حرام خوری کی ہے. ماں باپ نے حرام میل ملاپ کے ذریعے تمہارا نطفہ تمہارے ماں کے رحم میں ڈلوایا ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد تقویٰ بگاڑتے ہو، اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہو. قرآن کیا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی کیفیات کو اتنا زیادہ نہیں جانتے جتنا میں تمہاری کیفیات کو جانتا ہوں. اس لیے بگاڑو مت، تقویٰ طہارت کو اعلان مت کرو، اپنی پاکیزگی کا تذکرہ مت کرو. میں بڑا پاک باز ہوں، میں بڑا پاک باز ہوں. ارے پاک باز ہو تو کتاب و سنت کے مطابق پاک باز بن کے دکھاؤ. صرف پاک باز کہتے ہیں پاک باز ہو جائے گا؟ کیا فرمایا؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اس حقیقت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ اللہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل میں تھے. اب پیدا ہونے کے بعد تم شان بگاڑتے ہو، تکبر کا اظہار کرتے ہو، بڑائی کا اظہار کرتے ہو، اپنے آپ اپنا شیخی بگاڑتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو. تو سنو، کبھی تم اپنی تخلیق پہ غور کر لو، انسان کا سارا گھمنڈ نکل جائے گا، سارا تکبر اس کا ٹوٹ جائے گا. کیسے؟ قرآن نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ قرآن جیسے کہتا ہے کہ من ماء مہین، بالکل ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. ماں باپ کے میل ملاپ، میاں بیوی کے تعلقات کی استواری کے وقت میں بڑا مزہ آتا ہے، اور جو ہی پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں جو گھن محسوس ہوتا ہے فوراً الگ ہوتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کسی انسان کی ذہنیت ویسی بن جائے، اسی گندگی پڑا رہے، ایک الگ سی بات ہے. ورنہ انسانی فطرت ہے اس قطرات کے ٹپکنے کے بعد اور جسم کے کسی حصے پہ لگنے کے بعد انسان گھن محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے جلدی پاکی اور صفائی کر لے، باتھ روم جاتا ہے اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہے. کہا اس پانی سے تمہاری ولادت ہوئی ہے اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اس کے اندر جو بدبو ہوتی ہے، سناد اور مہک ہوتی ہے، اس کو غور کر لو گے تمہارا سارا تکبر نکل جائے گا. پھر پیدا ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اپنے ماں کی شکل کو دیکھو تو اندازہ ہو جائے گا. پھر اندر میں تمہاری کتنی پوزیشن کی کس قسم کی پوزیشن بنتے اور کیسے حالات سے دوچار ہوگے، کبھی اس پر غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، کہاں سے کھایا، کہاں سے پیا، کہاں سے جمع ہوا، اور کس طرح تمہارے جسم کے نشو و نما ہوئی، بڑھوتری اور اضافہ کا معاملہ ہوا، اور کس طرح تم دنیا میں تشریف لائے ہو. کبھی غور کرو گے سارا تکبر، تمہارا گھمنڈ اور تکبر دور ہو جائے گا. انسان وہی اتراتا ہے جو اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا ہے. اور دوسری بات، انسان جب باتھ روم میں ہوتا ہے طاقتور توانا ہے، کتنا کمزور ہے، پیشاب کا خطرہ رکا ہوا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب نکلوا دیجیے. ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہے، فاضل مادہ پیچھے کے راستے سے باہر نہیں ہوتا، پکار ہے، پریشان ہے، جتنا بھی خرچ ہو جائے ہم کو جہاں ہماری جان بچا لیجیے. کتنا مجبور ہے محض ہے، جب بیٹھنے کی کیفیت ہے اب اندازہ لگا لیجیے. تو جو انسان اتنا مجبور ہے محض ہے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اتراتا ہے، دندناتا ہے، اللہ کی مخلوق پر اپنی بڑائی کا اظہار بھی کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا فرمایا؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی مت بیان کرو یا اپنی پاکیزگی کا ڈھنڈورا مت پیدو. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہیں متقی و پرہیزگار کون ہے. بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک ساری کیفیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. حرام کھا کر اب حلالی بننے کی کوشش کیجیے گا، نہیں ہوگا. ماں باپ نے آپ کو حرام کھلایا ہے، خود بھی حرام کھا رہے ہیں، خود بھی حرام کی کمائی کر رہے ہیں، اور پھر اس کی بات بگاڑتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں. تو انسان کے سامنے بگاڑ سکتے ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پاکیزگی تو نہیں بیان کر سکتے. اسی قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنی پاکیزگی کا ڈھنڈورا مت بھی دو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم میں متقی و پرہیزگار کون ہے، گناہوں سے بچنے والا کون ہے، حرام اور ناجائز چیزوں سے اجتناب کرنے والا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا کون ہے. جو متقی و پرہیزگار ہوتا ہے ان کے اوصاف قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. ساری عبادتوں کا مقصود انسان کے ذہن و دماغ میں تقویٰ پیدا کرنا ہوتا ہے. تو کہا کہ تقویٰ والا کون انسان ہے، متقی انسان کون بنتا ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے.
متقی انسان کبھی اپنی تزکیہ کا تذکرہ نہیں کرتا. جو پرہیزگار ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا پاک باز نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اللہ اسے قبول فرما لے. لیکن جس کے پاس حقیقت میں تزکیہ اور صفائی نہیں ہوتی اور پاکیزگی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، وہ صرف دوسروں پہ دھوس جمانے کے لیے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے. قرآن نے کہا انسان کے سامنے بگاڑ سکتے ہو، ہماری دھرتی پہ رہتے ہو، ہمارا کھاتے ہو اور ہمارے بندوں پہ تم اتراتے ہو، شیخی بگاڑتے ہو. فلا تزکوا انفسکم، ایسا مت کرو. یہ کفار و مشرکین کو در حقیقت تنبیہ دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ایک بہترین نبی کی حیثیت سے آئے، تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے، لیکن تم اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہو ہم یہ اور وہ ہیں. تو قرآن نے کہا کہ اس طرح تزکیہ اور صفائی کا اظہار مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہاری پہنچ کیا ہے، تمہارا مبلغ علم کیا ہے، تمہارے علم کی رسائی کہاں تک ہے، تم کتنے پاور میں ہو، اللہ کو معلوم ہے. اللہ نے جسے نبی اور رسول بنایا وہ در حقیقت ہدایت پر ہے اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں. انہی کے راستے پر چلو گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، ان کے راستے دور ہوگے تو گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے. آج وہی معیار ہمارے پاس موجود ہے. جو انسان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرتا ہے وہی متقی و پرہیزگار اور پاک باز بن سکتا ہے. جو انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ چاہے اپنے آپ کو اتنا پاک باز بنا لے، وہ پاک باز نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.